میرا ایک بنیادی سوال ہے، وہ میرا خیال ہے میری جو ہے وہ قلت علم کی وجہ سے ہے، لیکن میں صرف اس کو جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں سوچنا کس طرح سے اصل میں قرآن مجید میں جو ہے وہ 3 مقامات کے اوپر جو ہے وہ اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک سورہ ہود کے اندر جس میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے جو ہے فرشتے بات کر رہے ہیں، ایک عذاب کے اندر جہاں پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ زوجین جو ہیں ان سے مخاطب ہیں، اور تیسری جگہ پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں سے ریلیٹڈ ہے۔ میں یہ اصول سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب غامدی صاحب جب بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ پیغمبر جب یہ لفظ ادا کرے گا اہل بیت، تو اس کا مطلب جو ہے وہ اپنے اہل بیت ہی ہوں گے مثال کے طور پہ۔ اچھا، یہ جب آپ اس کو اصول میں مانتے ہیں مثال کے طور پہ، تو 2 جگہوں پر اگر یہ بات ہوتی اور تیسرا مقام نہ ہوتا، سورہ قصص نہ ہوتی مثال کے طور پہ، تو اس بات کو آرام سے ریکنسائل کیا جا سکتا تھا کہ بھائی یہ بات اسی طرح سے ہوگی۔ لیکن تیسری جگہ پر بھی ہے، تو جب بھی میں کسی اپنے اہل سنت کے دوست سے اس پہ گفتگو کرتا ہوں تو وہ یہاں پر آ کے میں پھنس جاتا ہوں، اور میں سمجھ نہیں پاتا کہ اس کو کس طرح سے ریکنسائل کرنا ہے یا سوچنا اس پہ کس طرح سے۔ تو اگر آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ عموم کا مسئلہ ہے یا دلالت نہیں صحیح ہو پا رہی ہے، اس پہ تھوڑا سا مجھے اگر اس پہ آپ گائڈ کریں۔ جی نہیں، میں ضرور۔ آپ سورہ قصص میں جو علی اہل بیت یکفلونہ لکم اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو حرمنا علیہ المرضع من راضیہ جی ہاں، نہیں تو وہاں آپ کیا سمجھ، وہاں اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ نہیں، میں آپ کو واپس اپنا سوال واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ غامدی صاحب نے جب یہ ایک اسی معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے اہل بیت کے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیغمبر جب بھی یہ لفظ استعمال کرے گا وہ اس حدیث کے کانٹیکس میں تھی کہ میں تمہارے پیچھے 2 لوگ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنا اللہ کا کلام اور دوسرا اپنے اہل بیت۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پیغمبر جو ہے یہ لفظ استعمال کریں گے اہل بیت، تو اس سے مراد ان کی جو ہے اپنی زوجین ہی ہیں، مطلب اپنی جو ہے ازواج مطہرات ہی ہیں۔ تو اب میں یہ جو اصول کہ ہم تو پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے مقدم کر کے پھر جو ہے باقی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ تیسری جگہ پر جو ہے نا میں مطلب ریکنسیلیشن نہیں کر پاتا اس کے اندر۔ 2 جگہ ہوتی ہے اور تیسرا مقام نہیں ہوتا تو بہت آرام سے یہ بات کہی جا سکتی تھی، لیکن جب تیسرا مقام آ گیا تو اب وہ پھر سوال یہی کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی تیسری جگہ پہ تو یہاں پہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو گھر والے جو ہیں اس سے مراد ہیں، تو آپ اس میں کس طرح سے، مطلب یہ وہ امام شافعی والا مسئلہ آ گیا کہ جہاں پہ وہ جو ہے وہ کچھ چیزوں کی صحیح توجہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اچھا، اس میں پہلے تو ایک تو میری رائے جو ہے وہ جو احادیث ہیں جن میں اہل البیت کا تعبیر آئی ہے، ایک تو میری رائے استاد سے مختلف ہے، یعنی میرے خیال میں اس میں جو عام اہل علم بات کہتے ہیں کہ وہاں پر اہل البیت قرآن مجید میں تو دونوں جگہ پر سیاق کے لحاظ سے وہ پیغمبر کی بیویوں کے لیے ہی آیا، لیکن حدیثوں میں عام طور پر آثار میں بھی اور احادیث میں بھی اہل البیت کا لفظ جو ہے وہ صرف ازواج تک محدود ہو کے نہیں آیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں، اقربا ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ میری یعنی رائے ہے۔ اچھا، لیکن البتہ آپ غامدی صاحب کا یا جو بھی ان سے متفق ان کا استدلال آپ سمجھنا اگر چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید سے، تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں ان کے نقطہ نظر سے وہ آپ کوئی مسئلہ اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ سورہ قصص میں اہل بیتن یہ اس طرح کی ترکیب نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ، وہاں اہل بیتن کا مطلب ہے ایک گھرانہ، وہ حضرت موسیٰ کا گھرانہ اس کا مطلب نہیں ہے، یعنی وہ کہہ رہی ہے بہن ان کی کہ میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ بتاتی ہوں، ایک ایسے گھر والے ہیں جو ان کو سنبھال لیں گے۔ تو وہ اس سے یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر والے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ایک گھرانہ ہے، ایک خاندان ہے، وہ اس کو سنبھال لیں گے، وہاں یہ مراد ہے۔ وہاں بھی اگر ہوتا نا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں کی طرف آپ کو لے چلتی ہے، تو یہ تو وہ کہہ نہیں سکتی کیونکہ اس سے تو فوراً وہ شناخت ہو جاتے۔ نہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آیت بھی میرے سامنے میں، اس میں وہ تنوین میرے سامنے آ گیا، اہل بیت لکھا ہوا اس کے اندر۔ جی موسیٰ علیہ السلام کے گھر والے وہاں نہیں ہے، ایک گھر یہ سے آپ یہ ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔